الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، روح عالم امر سے ہے تو یہ یہاں ہے تو لگانے کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ حقیقت قرآن نے بیان کر دی ہے، قل الروح من امر ربی۔ یہ ہے تو لگانے کی ضرورت تو تب آتی ہے کہ اس میں کوئی شک ہو، تو یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ روح یقیناً عالم امر سے ہے، اور یہ اسلامی بنیادی عقیدہ ہے جو کتاب اللہ میں مذکور ہے۔ تو یہاں سے تو کاٹ دیں تو سیدھی سی بات جہاں بن جائے گی کہ روح عالم امر سے ہے، اس کی شکل کیوں کر تبدیل ہوتی ہے، اور جب اس کی اصلی شکل تبدیل ہو جاتی ہے تو واپس اپنی اصلی شکل میں آتی ہے یا نہیں۔ اور روح اور اس کی شکل اور ان باتوں پر بحث نہیں ہے۔ شکل اللہ کریم نے وجود کو دی، اور جس وجود میں جو روح مقرر فرمائی وہ اسی شکل میں نظر آتی ہے۔ اصل جو ہے شکل وجود کی ہے، اور جتنے وجود اللہ کریم نے تخلیق فرمائے ان سب میں سب سے اعلیٰ شکل، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت شکل ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اس کی اتنی عظمت ہے کہ انسانی شکل میں کوئی شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ روز حشر اگر کسی کی شکل انسانی ہوگی تو اس کی نجات انشاءاللہ یقینی ہوگی۔ شکل بدلتی ہے کردار سے۔ کردار میں بنیاد ہے عقیدہ۔ اگر ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں تو شکل انسانی نہیں رہتی۔ اس دنیا میں یہ اثر فوری طور پر باطن پر، روح پر ہوتا ہے، اور قیامت کو وہی شکل وجود کی بھی ہوگی۔ کفر کے بعد جب وہ عمل کرتا ہے تو جتنے جتنے عمل اس کے، ہر کافر ایک جیسا ظالم نہیں ہوتا، ہر کافر ایک جیسا جھوٹا نہیں ہوتا، ہر کافر ایک سا بدکار نہیں ہوتا، کمی بیشی ہر آدمی کے کردار میں ہوتی ہے۔ تو جو کوئی برائی میں بڑھتا جاتا ہے اسی طرح اس کی شکل مکروہ اور غلیظ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایمان نصیب ہو تو روح کی شکل بھی انسانی ہوتی ہے، پھر اگر اسے برقرار رکھا جائے۔ جس طرح فرمایا گیا کہ اللہ کہو، قل اللہ ثم استقم، کہو کہ اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاؤ، استقامت دکھاؤ۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس میں کوئی تزلزل نہ ہو، اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ ثم استقم، اس پہ استقامت دکھاؤ۔ تو اللہ کریم ایمان نصیب کرے اور اس کے ساتھ حسن عمل نصیب کرے تو اس شکل کے حسن میں، اس کے جمال میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جتنی جتنی سیرت
حسین ہوتی جاتی ہے اتنی وہ شکل بھی درست ہوتی جاتی ہے، تو شکل روح کی نہیں ہوتی، شکل انسانی کردار کی ہوتی ہے۔ اگر وہ خراب ہوتے گئے تو شکل مکروہ ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اور مشائخ عظام ایک مراقبہ کرایا کرتے تھے، رؤیت اشکال، کہ صاحب مشاہدہ ساتھی جو ہوتے تھے انہیں عادیت پہ لے جا کر پھر واپس لا کر کسی ایک شہر کے اوپر روح کو کھڑا کر کے نیچے دکھایا جاتا تھا کہ نیچے بسنے والے لوگوں کی شکلیں کیسی ہیں، تو آبادیاں اژدہوں سے، خنزیروں سے، ریچھوں سے، بندروں سے، جانوروں سے بھری پڑی ہوتی تھی، اور خوش نصیب ہوتے تھے خال لوگ جن کی شکل انسانی ہو، اور بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ حلال جانور کی شکل پہ بھی کوئی نظر آئے تو اس کے نجات کی امید رکھنی چاہیے۔ ہم نے مدت ہوئی اسے چھوڑ دیا کیونکہ یہ لوازمات تصوف میں سے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں کچھ انسان بھی نظر آ جاتے تھے، آج شاید ایسا کریں تو کچھ بھی پلے نہ پڑے۔ تو کچھ احباب اس زمانے میں ایک نیا فتنہ جو آ گیا ہے، جی ہر کام کسی نے باندھ دیا ہے، کسی نے کھول دیا ہے، اولاد نہیں ہوتی کسی نے باندھ دی ہے، دکان نہیں چلتی کسی نے باندھ دی ہے، یہ پتہ نہیں یہ عقیدہ کہاں سے آیا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہندوؤں میں تو بڑی مدت سے ہے، ہم میں اب وہ بہت زیادہ عروج پا گیا۔ پہلے ان پڑھ اور جاہل لوگوں میں ہوتا تھا، اب گھر گھر میں، شہروں میں بھی ہر جگہ موجود ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کائنات کا نظام اللہ کریم کے ہاتھ سے تو نکل چکا ہے اور اب جادوگروں کے ہاتھ میں ہے، کسی کی روزی باندھ دیں یا کسی کی کھول دیں، کسی کی اولاد باندھ دیں یا کھول دیں، تو یہ نظریہ ہی کافرانہ ہے بنیادی طور پر۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم نے جان بوجھ کر مراقبات میں سے چھوڑ دیں کہ لوگوں میں استعداد بھی نہیں ہے، اور کسی کو ذرا بھر مشاہدہ ہو جائے تو وہ دکان لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ آؤ جی تمہاری تکلیف کا حل میں بتاتا ہوں، اور سارے وہاں جمع بھی ہو جاتے ہیں، جی بس یہ بڑا کام ہو گیا۔ کمال ہے، رات دن محنت کرا کے کہ بندے کی اللہ سے آشنائی ہو، لیکن اللہ سے دوری وہی رکھتا ہے۔ کوئی اللہ کے بغیر کوئی آسرا دوسرا مل جائے تو اس کی طرف بھاگتا ہے، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ بہت سے مراقبات کیے اور مراقبات چھوڑ دیے۔ موتو کا بلانتا موتو کا مراقبہ ہوتا تھا، بڑا لمبا ہوتا تھا، بڑے اہتمام سے درد کراتے، اور اس کا مشاہدات میں فائدہ بھی ہوتا تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو فائدے کی چیز دو تو اس سے بھی انہیں نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ کر رہے تھے کہ روح کی شکل ہم ترتیب دیتے ہیں، جسم کو اللہ کریم نے جو شکل دی ہے بنیادی طور پر روح اسی شکل میں ہوتی ہے، لیکن اگر جسمانی طور پر کوئی خوبصورت اور حسین نہیں بھی ہے، اس کا کردار، اس کا عقیدہ اور عمل حسین ہے تو روح حسین ہوتی چلی جاتی ہے، اور عمل میں خرابی آئے تو روح کی شکل بھی خراب ہونے لگتی ہے، عقیدے میں خرابی آئے تو بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ اگر بگڑ جائے تو واپس انسانی شکل پہ یا واپس اپنی شکل پہ آ سکتی ہے کہ نہیں، تو توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھلا رکھا ہے کہ مرنے سے پہلے کسی کو بھی خلوص سے حق دل سے توبہ نصیب ہو جائے، حق کو قبول کر لے، اور توبہ عقیدے اور عمل کی اصلاح کا نام ہے۔ توبہ محض ایک لفظ کہہ دینا یا اسے دہراتے رہنا کوئی مقصد نہیں ہے، توبہ نام ہے عقیدے اور عمل کی اصلاح کا،
الذین تابوا واصلحوا، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی۔ قرآن کریم نے توبہ کے ساتھ اصلاح کی قید لگائی ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطی ہو گئی، یا عقیدے میں غلطی تھی یا عمل میں غلطی تھی، اس سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی درست کر لی اور آئندہ اصلاح کر لی اپنی، اور جو کچھ ہو چکا تھا اس سے اللہ سے مغفرت چاہے اور آئندہ کے لیے استقامت چاہے۔ تو توبہ محض زبانی نہ ہو، عملاً اگر عقیدے میں خرابی تھی اس سے رجوع کر لیا، عمل میں خرابی تھی رجوع کر لیا، تو پھر سب کچھ درست ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گناہ گار اگر خلوص سے توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، توبہ کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو اللہ کریم اسے ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے پہلے اس کے اعمال نامے میں کوئی خطا تھی ہی نہیں۔ اسی طرح حج کے بارے حضور کا ارشاد گرامی موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حج سے بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج دنیا میں پیدا ہوا۔ لیکن شرط پھر وہی ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال بھی درست ہو، نیت بھی درست ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر درست ہوں تو حج سے اگر اس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی شکل بھی سنور جائے گی، درست ہو جائے گی، اور میدان حشر میں اجسام کی اور ظاہری صورتیں بھی اسی شکل میں ڈھل جائیں گی جو شکل ہم دنیا میں روح کی بنا سکیں گے۔ تو لوگ اٹھیں گے تو حیران ہوں گے کہ میں تو انسان تھا، تو اس درندے کی شکل میں کیسے ہو گیا، یا عیدہ کیسے بن گیا۔ بہرحال وہ تو وہاں کے معاملات ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ بندے کے عقیدے اور عمل پر ہے، اس کے اختیار پر ہے کہ وہ کیا شکل بنانا چاہتا ہے، اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی تجلیات نصیب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، برکات نبوت نصیب ہوں، تو کام سدھرتا چلا جاتا ہے، سنورتا چلا جاتا ہے۔ ہم ظاہری شکل کے لیے تو بڑے بیوٹی پارلرز میں جاتے ہیں، اور اب تو رواج ہو گیا ہے کہ مرد بھی بیوٹی پارلرز میں جاتے ہیں، پاؤں دھلواتے ہیں، ہاتھ دھلواتے ہیں، چہرے صاف کراتے ہیں، بدن سے بال صاف کراتے ہیں، بازو وغیرہ سے مرد بھی کراتے ہیں کہ خوبصورت نظر آئے۔ تو یہ ظاہری جسم کی خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اچھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اسلام نے بھی اس بات کو پسند کیا ہے کہ آدمی صاف ستھرا رہے، لیکن اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر لے اور عورتیں مرد کی مشابہت اختیار کر لیں، یہ حرام ہے۔ حدود ہیں، صاف ستھرا رہے، نہائے دھوئے، کپڑے اگر کم قیمتی ہیں، پھٹے ہوئے ہیں تو انہیں ٹانکے لگا لے، کم قیمتی ہیں تو ضروری نہیں کہ انہیں میلا رکھے، دھو کر صاف تو کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ لباس قیمتی نہ ہو، صاف ستھرا تو ہو، اور صاف ستھرا پاکیزہ رہنا بجائے خود ایک عبادت ہے، لیکن ہر بات کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ اگر اس حد سے تجاوز کر جائیں کوئی بھی، تو اطباء کا ایک قول ہے کہ دنیا میں، یعنی طب کا ایک اصول ہے کہ دنیا میں کوئی چیز زہر نہیں ہے، اور ہر چیز زہر بن جاتی ہے جب وہ حد سے بڑھ جائے۔ ہم جنہیں زہر سمجھتے ہیں، مثلا سنکھیا ہے جی زہر ہے، تو لوگ اور طبیب سنکھیے سے علاج کرتے ہیں، لیکن شاید اس کی خوراک کوئی بہت ہی معمولی یا بہت ہی کم ہوتی ہے۔ بعض امراض میں میں نے دیکھا ہے کہ سنکھیے کا تیل بنا لیتے ہیں، اب وہ تیل وہ جیسے اس کا وہ ڈھیلا یا وہ اسے پسا ہوا ہوتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، لیکن وہ ذرا سی اس تیل میں سوئی کی نوک لگا کر، وہ کسی کھانے کی چیز میں لگا کر وہ بندے کو کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ حالانکہ کچے سنکھیے کا تیل ہوتا ہے، سخت زہر ہے، لیکن وہ اس سے بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ تو اس کی جو خوراک ہے، اس کی مقدار اتنی قلیل ہے
اب اگر وہی پوری سوئی ڈبو کر دے شاید بندہ مر جائے۔ تو اتباع فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی زہر بن جاتی ہے۔ اب دودھ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ ایک بندے کے پیٹ میں 5-6 کلو دودھ ٹھونس دیں زبردستی تو وہ اسی سے مر جائے گا، وہ زہر بن جائے گی، اس کے لیے وہی زہر ہے۔ اس طرح فرمایا گیا طفل را گر نہ دہی بر جائے شیر، طفل بیچارہ ازانہ مردہ گیر، ایک شیر خوار بچہ ہے، آپ اسے روٹی کھلا دیتے ہیں، ماں کا دودھ نہیں پینے دیتے یا دودھ نہیں دیتے، کھانا کھلا تو اس کھانے سے مر جائے گا، اس کے لیے وہی زہر ہو جائے گا۔ تو کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے یا حد سے تجاوز جو ہے وہ زہر بن جاتا ہے۔ اعمال و کردار میں بھی، صاف ستھرا رہنے میں بھی، چہرے کی وجود کی صفائی میں بھی جو حدود ہیں ان سے تجاوز کیا جائے تو وہ زہر بن جاتی ہیں کہ مرد اس طرح کی سجاوٹ کرے عورتوں کی طرح تو حرام ہو جائے گا، عورتیں اس طرح کی سجاوٹ کریں کہ وہ ان کی شکل مردوں سے ملنے لگے اور لباس اس طرح کو تو حرام ہو جائے گا۔ تو جتنی کوشش ہم بیوٹی پارلرز میں پیسے خرچ کر کے ظاہری شکل کو بنانے پہ دیتے ہیں، اتنی اگر اللہ کا نام لے کر عبادات کر کے صاف ستھرے رہ کے حلال کھا کے اپنی باطنی اور روحانی شکل کو خوبصورت بنانے پہ صرف کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی ہے۔ ظاہری شکل تو چند روزہ زندگی کے ساتھ ہے، وہ بھی تھوڑا عرصہ، بڑھاپا آتا ہے تو سارے تسنوں کے باوجود حلیے کو بگاڑ دیتا ہے، اسی دنیا میں بندہ زندہ ہوتا ہے اور وہ پہچانا نہیں جاتا کہ یہ وہی شخص ہے یا وہی خاتون ہے۔ تو مرنے کے بعد تو ظاہر شکلیں کہاں رہتی ہیں، مٹی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کریم توفیق دے اور یہ احساس دے، یہ احساس بہت اچھی بات ہے کہ آدمی کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میری روحانی شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، اور اگر خدا نخواستہ خراب ہے یا خوبصورت نہیں ہے تو اس کے بناؤ سنگار یا اسے خوبصورت کرنے کی کیا تدبیر ہے۔ تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ بنیاد عقائد ہیں اور اس کے ساتھ اعمال ہیں۔ تو اللہ کریم جتنا اتباع سنت نصیب کرے، مرد ہو یا خاتون، بچہ ہو یا بچی، بوڑھا ہو یا جوان، عقیدے کا خلوص اور خلوص نیت کے ساتھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ سارے کا سارا حسن ہے اور یہ سارے کی ساری دوا بھی ہے، اور یہی بہترین بیوٹی پارلر ہے جس میں ارواح کی شکلیں اور صورتیں سنواری اور سجائی جاتی ہیں۔ اللہ کریم توفیق عطا کرے۔ اس سوال سے مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم دوستوں میں یہ احساس تو ہوا ہے کہ کوئی روح کی شکل بھی ہوگی اور ہمارے سامنے آئے گی تو کیسی ہوگی۔ الحمدللہ یہ احساس بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد حرمت حضرت محمد رسول صدیق صلی اللہ تعالی علی حبیبہ رحمت